السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے بنس روڈ کے رومیو جولیٹ کے 6 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر جیسے ہی شانو کو پتہ لگتا ہے کہ پھر سے حماد ادھر ہے تو وہ وہاں آ کر اس کو سوری بولتی ہے، لیکن شگو کی یہ بات سن کر حماد کہتا ہے کہ تم نے میری بہت زیادہ انسلٹ کی ہے، سارے جاننے والے میرے بارے میں اب کیا کیا سوچ رہے ہیں، تم صحیح طرح لوگوں کو نہیں پہچان پاتی۔ اتنی دیر میں یہاں پر کرن کے گھر والے آتے ہیں صبح کو ناشتہ لے کر، تو بیچاری بہت ڈری سہمی سی ہوتی ہے جو کچھ اس کے ساتھ رات کو ہوا تھا۔ اس کی تایا اور تائی اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج تو تم کتنی پیاری لگ رہی ہو، ہم لوگ تو صرف ناشتہ لے کر آئے تھے اتنی دیر میں۔ شاہزین کہتا ہے کہ میں بھی کہوں آج اتنی پیاری خوشبو کہاں سے آ رہی تھی، بس اب آپ لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ ناشتہ کر کے ہی جانا ہے۔ لیکن اتنی دیر میں کرن کی امی کہتی ہے کہ نہیں ہم تو نہیں ناشتہ کرنے، ہم تو صرف آپ لوگوں کے لیے لائے تھے، اور ویسے بھی بیٹی کے گھر میں ہم کیسے کھا پی سکتے ہیں کہ اتنی دیر میں۔ کرن کی ساس کہتی ہے کہ یہ کوئی بات نہ ہوئی، میں بس یہاں پر ناشتہ لگوا رہی ہوں اور اب اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہوگی، آپ نے ہمارے ساتھ ناشتہ کر کے ہی جانا ہے۔ دوسری طرف یہاں پر فراد ملنے جاتا ہے فریہ سے اور اسے کہتا ہے کہ آج میں تمہیں 5 اسٹار ہوٹلز میں لے کر جاؤں گا اور اپنی پسند کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن فریہ کہتی ہے کہ مجھے یہ سب چیزوں کی بالکل بھی تمنا نہیں ہے، مجھے تو یہ بڑے کھانے اچھے ہی نہیں لگتے، اور جو چھوٹے لوگ اور یہ جو کھانے ہوتے ہیں مجھے یہی پسند ہے، اور میں تمہیں آج اپنا فیورٹ بن کھلواتی ہوں۔ جب وہ یہ کھاتا ہے تو بہت زیادہ اسے اچھا لگتا ہے اور فریہ کے ساتھ وہ اچھا ٹائم سپینڈ کرتا ہے۔ اتنی دیر میں رمشا جاتی ہے ثاقب کے پاس اور جا کر کہتی ہے اپنی بہن کو لگام دو، ہر وقت کہیں نہ کہیں گھومتی رہتی ہے۔ تو ثاقب کہتا ہے کہ ابھی شادی کے دن ہے اسی لیے ادھر ادھر پھر لیتی ہے، جیسی شادی ختم ہوگی تو پھر اس نے کہاں جانا ہے، تم فکر نہ کرو۔ دوسری طرف یہاں پر فریہ کی امی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، وہ یوسف صاحب کو کہتی ہے کہ اس لڑکی کے تو ناک پہ کوئی بھی لڑکا نہیں آتا۔ اتنی دیر میں وہاں پر فریہ بھی آ جاتی ہے تو اس کے ابو سے بتاتے ہیں کہ میرا دوست ہے، اس کا بیٹا بھی زارا کی شادی میں آئے گا اور وہ میں نے تمہارے لیے فائنل کر دیا ہے۔ دوسری طرف یہاں پر فریہ کی چاچی اسے کہتی ہے اپنے بیٹے بلال کو کہ یہ دیکھ کے پیسے ہیں، صدقہ ہے زارا کا، تو تم لوگ دے کے دے آنا۔ تبھی بلال کہتا ہے کہ ابھی تو میں فریہ آپی کے ساتھ جا رہا ہوں، ویسے بھی ان کی گاڑی آپ کو پتہ ہے نا، بعد میں آپ کا کام کر دوں گا۔ یہ سب باتیں زارا بھی سن لیتی ہے اور فریہ بھی، اور فریہ کہتی ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہم پہلے آپ کا کام کریں گے اور بعد میں اپنے کام پہ چل جاؤں گی۔ اس کی چاچی کہتی ہے کہ بھئی دیکھ لو تم لوگ کی گاڑی ہے، یہ نہ ہو کہ بعد میں مجھے تمہارے بھائی کی باتیں سننی پڑے، میرے سے اس کی باتیں نہیں سنی جاتی ہیں۔ دوسری طرف یہاں پر فرحاد کے ابو سے سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ چاولوں کو کس طرح ہلانا ہوتا ہے، دیگ کو کس طرح کھولنا ہوتا ہے، میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ اسی پکوان سیٹر میں فریہ بھی چلی جاتی ہے اور اپنی دیگوں کا آرڈر دیتی ہے اور ایک دم اس کی نظر پڑ جاتی ہے فرحاد پر، وہ اسے دیگ ہلاتا دیکھ کر پہچان جاتی ہے کہ یہ تو انہی کا ہے۔ وہ جب اسے دیکھتی ہے تو حیران ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف فرحاد بھی فریہ کو دیکھ لیتا ہے، فریہ غصے سے وہاں سے جاتی ہے تو فرحاد اس کے پیچھے فوراً جاتا ہے اور گاڑی میں جا کر اسے کہتا ہے کہ پلیز ایک دفعہ میری بات سن لو، لیکن فریہ کو بہت زیادہ غصہ آیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ بلال کو کہتی ہے کہ بس تم گاڑی چلا دو۔ یہاں پر جب واپس آ جاتا ہے فرحاد تو اس کے ابو کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے اور یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں پر فریہ گھر آتی ہے تو وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، زارا اس کے پاس آتی ہے، جب اس سے وجہ پوچھی تو فریہ اسے بتا دیتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی یہ لڑکا ہے ہی جھوٹا، تم نے تو فضول میں اسے اتنی زیادہ امپورٹنس دے دی تھی، اب دیکھا تم کیا سوچ رہی تھی اس کے بارے میں۔ فریہ کہہ رہی ہے کہ مجھے تو خود یقین نہیں آ رہا اسے یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی، میں نے اسے کیا سوچا تھا اور وہ کیا نکلا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہاں پر یعقوب صاحب کا بھی یہی حال ہوتا ہے، وہ گھر جا کر کہتے ہیں کہ تمہارا بیٹا دیکھو کیا کرتا پھر رہا ہے، مجھے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تبھی فرحاد کہتا ہے کہ بابا آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا وہ صرف میری دوست ہے، اس سے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنی دیر میں فرحاد کی امی بھی اس کے ابو کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ غصہ زیادہ کر رہے ہیں، بات کو جانے دے۔ اس کے تایا اور تائی بھی کہتے ہیں کہ اگر بیٹے نے پسند کر بھی لیا تو اس میں کیا بات ہے، اب زمانہ بدل گیا، ویسے بھی بچوں کو ان کی خوشیوں کے مطابق ہی زندگی گزارنی دینی چاہیے۔ لیکن اس کے ابو پھر بھی باتیں سناتے ہیں تو فرحاد کو غصہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے اب تک مجھے پال لیا، اب تو میں یہ گھر چھوڑ کے ہی چلا جاتا ہوں۔ یہاں پر جب وہ اپنے کمرے میں آتا ہے تو جو اس کے پاس آتا ہے اور آ کر اسے سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے بھابھی سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، جو بات تھی اسے سچ بتا دیتا۔ ابھی بھی کوئی دیر نہیں ہوئی، اتنی دیر میں فرحاد اسے فون کرتا ہے
اور فریہ کو کہتا ہے کہ شکر ہے تم نے میرا فون اٹھا لیا، میں تم سے مل کر ایک دفعہ تمہیں ساری بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں۔ فریہ بھی اس کی بات مان جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں لوکیشن سینڈ کر دیتی ہوں، وہاں پر آ جانا۔ جیسے ہی وہاں پر فرات پہنچتا ہے تو وہ اسے سارا کچھ سچ بتاتا ہے کہ یہ بزنس ہمارا وراثت کا ہے اور میں تو خود نہیں یہ سب کچھ چاہتا تھا، بس تمہاری فیملی کی وجہ سے جھوٹ بولا۔ فریہ کہتی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، تمہیں ایسا لگتا تھا کہ میں یہ سب فرق کو سمجھوں گی؟ میں نے تمہیں کیا سوچا تھا، تم کیا نکلے، اب مجھ سے کانٹیکٹ نہ کرنا۔ دوسری طرف یہاں پر کرن بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، وہ شاہزین کو کہتی ہے کہ آخر کب تک تم یہ سب کچھ کرتے رہو گے؟ ٹھیک ہے نا، غلطی ہوگی، وہ ویڈیو ڈیلیٹ تو کر دی تھی نا۔ شاہزین کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، تمہیں احساس ہو گیا کیونکہ تمہارے بھائی کی وجہ سے میری بہت زیادہ انسلٹ ہوئی ہے، تمہیں بس یہی بتانا تھا۔ دوسری طرف یہاں پر فرات کا بہت برا حال ہوتا ہے، جو اسے ایسے دیکھ کر کہتا ہے کہ تو نے کیا حال بنایا ہوا ہے، چلا کہیں چلتے ہیں باہر تاکہ تیرا موڈ بھی فریش ہو، لیکن وہ مانتا ہی بات نہیں ہے۔ یہاں پر فریہ کی امی اس کی پھوپھو کو کہتی ہے کہ فریہ کو لڑکا دیکھنے آ رہا ہے، اسے کوئی جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جائے۔ جب یہ بات کا اس کی پھوپھو کو پتہ لگتا ہے تو وہ بھی حیران ہو جاتی کہ اس ٹائم لڑکا دیکھنے آ رہا ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ؟ لائک اور شیئر کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔